السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج 25 رمضان المبارک 1441 ہجری بروز منگل ہماری ماہ رمضان المبارک کی 25ویں نشست ہے۔ کل کی نشست میں اولاد کے حقوق کی تفصیل بیان کی گئی تھی۔ اب عید کی آمد اور اس کی تیاری کا وقت ہے، اس لیے آج اسلامی لباس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے عنوان سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اسلام دین فطرت اور مکمل دین ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اسلامی تعلیمات سے تشنا خالی ہو۔ زندگی کے انہی معاملات میں سے ایک اہم معاملہ لباس کا ہے۔ لباس کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے، بلکہ اسلام ہی وہ پہلا مذہب ہے جس نے لباس کے اصول و ضوابط، قانون و قاعدے بتائے اور اس کو مذہبی تعلیمات کا ایک اہم جز قرار دیا۔ لہٰذا لباس کا معاملہ اتنا آسان و سادہ نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے کہ جو لباس چاہے خود پہن لے یا اپنے بچوں کو پہنا دے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ لباس کا انسان کی زندگی پر، اس کے اخلاق و کردار پر، اس کی فکر و سوچ پر بڑا اثر پڑتا ہے، جس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ لباس ہمارے بچوں کے لیے ایک سانچہ ہے جس میں وہ ڈھلتے ہیں، اور بڑوں کے لیے ایک آئینے کی طرح ہے جس میں ان کے باطن کا، اندر کا عکس جھلکتا ہے۔ ایک بار پھر سنیے، لباس ہمارے بچوں کے لیے ایک سانچہ ہے جس میں وہ ڈھلتے ہیں، اور بڑوں کے لیے ایک آئینے کی طرح ہے جس میں ان کے باطن کا، اندر کا عکس جھلکتا ہے۔ اس لیے ہر سچے مسلمان کو اپنے اور اپنے بچوں اور گھر کی عورتوں کے لباس کے بارے میں بڑا حساس اور محتاط ہونا چاہیے، اور اسلام کی بتائی ہوئی کلیدی، بنیادی اور معتدل ہدایات کو اپنانا چاہیے۔ لباس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا کہ وہ تمہاری شرم کی جگہوں کو چھپائے اور زینت بھی ہو، اور تقوی کا لباس بہت بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ دھیان دیں۔ اس آیت کریمہ میں خالص اخلاقی اور اجتماعی اور معاشرتی اور سماجی حیثیت سے ایسے بنیادی اصول بتا دیے گئے ہیں جن کو اختیار کرنا ہر مسلمان بلکہ ہر شریف انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس کا سب سے پہلا بنیادی مقصد شرم کی چیزوں کو چھپانا بتایا ہے۔ مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک اور عورتوں کے لیے سر کے بالوں سے لے کر ٹخنوں تک چھپانا ضروری ہے۔ بس اگر کوئی ایسا لباس پہنتا ہے جس سے یہ مقصد حاصل نہ ہو، جیسے اتنا چھوٹا لباس پہنے جس سے سطر کھل جائے، یا اتنا باریک کہ سطر کا حصہ جھلک جائے، یا اتنا چست و ٹائٹ کہ جسم کی بناوٹ و ساخت نظر آئے، تو اسلام کی نگاہ میں وہ لباس کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ ایک بار پھر سنیے، اتنا چھوٹا لباس پہنے جس سے سطر کھل جائے، یا اتنا باریک کہ سطر کا حصہ جھلک جائے، یا اتنا چست و ٹائٹ کہ جسم کی بناوٹ و ساخت نظر آئے، تو اسلام کی نگاہ میں وہ لباس کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں لباس کا دوسرا مقصد زینت و خوبصورتی کو بتایا گیا ہے، یعنی ایسا لباس جسے پہن کر انسان کے جسم کو سکون اور دل کو سرور و خوشی ملے، بد حیت، بد شکل، بے ڈھنگا نہ ہو، جس کو دیکھ کر دوسروں کو اور شریف لوگوں کو نفرت اور کراہیت ہو، اور خود کو پہن کر زحمت و پریشانی ہو۔ ایسا لباس اسلامی لباس نہیں کہا جا سکتا۔ اس آیت کریمہ کے آخر میں ایک جامع اور اصولی بات یہ بتا دی گئی ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، پرہیزگاری کا لباس یہ بہتر ہے، یعنی وہ لباس پہننا چاہیے
جو تقوی و پرہیزگاری کا منشا ہو، اور جو لباس تقوی و پرہیزگاری کا منشا ہے اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان اور عمل سے یوں فرمایا کہ مردوں کو خالص ریشم کا بنا ہوا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، مردوں کو عورتوں کا لباس، عورتوں کو مردوں کا لباس نہیں پہننا چاہیے، مردوں کا ازار، پائجامہ، پینٹ، لنگی ٹخنوں سے نیچا نہیں ہونا چاہیے، لباس اتنا باریک نہ پہنا جائے کہ سطر نظر آئے، مرد سرخ رنگ کے کپڑے نہ پہنیں۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی ہدایات حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے سلسلے میں ارشاد فرمائی۔ بس ایک سچے مسلمان کو اس سلسلے میں بہت محتاط ہونا چاہیے، فیشن سے خود بھی دور رہے اور اپنے بچوں اور گھر کی عورتوں کو بھی بچانے کی فکر کرے۔ عام طور سے بچوں کے لباس کے سلسلے میں کوتاہی بہت عام ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ دیندار سمجھے جانے والے اور مغربی تہذیب و کلچر سے نفرت و بیزاری رکھنے والوں کو بھی لباس کی نزاکت کا خیال نہیں رہتا ہے، اور ان کی عورتوں میں بھی مغربی لباس کی وبا عموم بلوہ کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، اور پردے کے نام پر بے پردگی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ فیشن والے نقاب اور ایسے چست نقاب جن سے جسم کی ساخت نمایاں ہو، اسے تو کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ لباس ایک زبان ہے، یاد رکھیے لباس ایک زبان ہے جو ہماری تہذیب و شرافت اور اخلاقی و مذہبی رجحانات کا بلکہ اسلام سے ہماری وابستگی اور تعلق کا پتہ دیتی ہے۔ اس لیے اس سے غفلت ہمارے لیے دینی، قومی لحاظ سے بڑے خطرے کی بات ہے، اور غیر اسلامی لباس ہمارے گھروں میں اور نئی نسل میں برائیوں کو جنم دینے والا ایک ناسور ہے، جس سے ہمیں باخبر رہنا چاہیے، اور اپنے لیے اور اپنے بچوں اور گھر والوں کے لیے اس لباس کا انتخاب کرنا چاہیے جو اسلام میں پسندیدہ ہے۔ بس اللہ ہمیں توفیق سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔